ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور سیز فائر کی ٹائم لائن پوری ہو چکی ہے۔ 1 مئی کو رات کے 12 بجے تک سیز فائر کی ٹائمنگ تھی۔ آج تاریخ ہو چکی ہے 2 مئی 2026 اور صبح کا وقت ہے۔ صبح کے 7 بج رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کی نظر امریکہ اور ایران پر ہے کہ کیا جنگ دوبارہ شروع ہوگی یا سیز فائر آگے بھی جاری رہے گی۔ امریکہ کی طرف سے گول مول بیان دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے کبھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو اچیو کر لیا ہے اور دوبارہ اب ایران پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی امریکی صدر کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ادھر اسرائیل منتظر بیٹھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہری جھنڈی ملے اور وہ ایران پر حملہ شروع کر دے۔ ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری پوری کر لی ہے۔ ایران انتظار کر رہا ہے کہ امریکہ جنگ کا آغاز کرے اور ایران پوری طاقت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ جواب دے گا۔ امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اسرائیل پر حملہ کیا جائے گا۔ رپورٹ یہ بھی سامنے آئی کہ جیسے ہی 1 مئی کو رات کے 12 بج گئے، ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا، فعال کر دیا۔ ایران کی فوج نے، آرمی نے محاذ کو پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو کر سنبھال لیا، کیونکہ ابھی تک واضح فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ سیز فائر کو آگے بڑھانے کے لیے، پرماننٹ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایران نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو پروپوزل بھیجا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس سیز فائر کے پروپوزل سے مطمئن نہیں ہیں۔ ایران کی طرف سے جنگ بندی کے لیے نئی شرطیں بھیجی گئی ہے اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں ان شرطوں کو میں نہیں مان سکتا ہوں۔ ایران مجھ سے وہ سب مانگ رہا ہے جو امریکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب ایران کی تازہ ترین شرطیں کیا ہے، ایران کا نیا پروپوزل کیا ہے، وہ میڈیا میں نہیں آ سکا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو نیا پروپوزل جو ایران کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ ٹرمپ کے جو وزیر جنگ ہے گیسٹ، ان سے بھی سوال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سے بھی صحافیوں نے پوچھا ہے، فاکس نیوز نے پوچھا ہے، CNN نے پوچھا ہے، لیکن کسی کو بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ ایران کی طرف سے جو نیا پروپوزل آیا ہے اس میں کیا ہے۔ ٹرمپ کا بس ایک ہی جملہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ وہ سیز فائر کو جاری رکھنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ جس طرح دھمکی دے رہا ہے اس صورتحال میں ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا ہے۔ 21 اپریل کو امریکہ نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا، حالانکہ ایران نے امریکہ کی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر دنیا کے کئی بڑے بڑے دیشوں نے امریکہ پر دباؤ بنایا ہے کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہ کرے، آئندہ جنگ نہیں جاری رہنی چاہیے۔ اور جن دیشوں نے امریکہ پر دباؤ بنایا ہے اس میں چین کا نام سر فہرست ہے، فرانس کا نام ہے، جرمنی کا نام ہے، اٹلی کا نام ہے۔ دنیا کے اور بھی کئی بڑے بڑے دیشوں نے امریکہ کو یہ میسج دیا ہے کہ اب یہ جنگ رکی رہنی چاہیے، جنگ دوبارہ ریزیوم نہیں ہونی چاہیے۔ عرب دیشوں نے بھی امریکہ پر دباؤ بنایا ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے، قطر نے اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان سب نے امریکہ سے کہا ہے کہ اب دوبارہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے۔ یہ جنگ جو رکی ہوئی ہے یہ جنگ رکی رہنی چاہیے، دوبارہ ریزیوم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عرب دیشوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، ان کی معیشت کا نقصان ہوگا۔ فی الحال ابھی بھی بزنس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے دنیا بھر میں، اور جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو عرب دیشوں کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے۔ ایران امریکہ پر حملہ کرتے ہوئے عرب ممالک میں موجود امریکی کمپنیوں پر، امریکی ایسٹس پر نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے عرب دیشوں کی مجبوری بن چکی ہے امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ لڑنے سے روکنا۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو لگاتار دھمکی دی جا رہی ہے اور امریکہ کا پورا یہی پلان ہے کہ ایران امریکہ کے سامنے سرنڈر کرے، جھک جائے اور امریکہ کی مرضی کے مطابق وہ معاہدہ کر لے، اور ایران ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اب مذاکرات کی میز پر ایران پر دباؤ بنانے کے لیے
امریکہ نے کچھ اور پابندیاں ایران پر لگا دی ہے۔ جیسے امریکہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے OFAC، اس نے ایک تازہ بیان جاری کر کے کہا کہ ابنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا اور وہ جہاز اگر ایران کو ٹیکس ادا کرے گا تو اس جہاز پر پابندی لگا دی جائے گی۔ امریکہ ایران کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ تب اس نے کہہ دیا کہ دنیا کا جو بھی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے گا اور وہ ایران کی شرط کو مان کر اس سے ٹیکس دے گا، اس جہاز پر امریکہ پابندی لگا دے گا۔ اب امریکہ اگر ایران سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے تو دنیا کے دوسرے دیشوں کو وہ ستا رہا ہے۔ فرض کر لیجئے اٹلی کا کوئی جہاز سعودی عرب کی سرحد سے تیل لے کر جا رہا ہے اور ایران نے اس سے کہا کہ اگر تم اسے کراس کرو گے تو پہلے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، اور اٹلی کے شپنے جہاز نے ایران کو ٹیکس ادا کر دیا، تو اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ اٹلی کے اس جہاز پر پابندی لگا دی جائے گی، ان کمپنیوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یعنی پوری دنیا کو امریکہ نے اب دھمکی دینا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے اتنی ہی دھمکی نہیں دی ہے بلکہ امریکہ نے یہ کہا کہ اگر ایران چالاکی کرے اور ایران خود اپنے قومی فنڈ میں، اپنے ریزرو بینک میں اس ڈونیشن کو یا اس ٹیکس کو نہیں لیتا ہے، بلکہ ایران یہ کوشش کرتا ہے کہ ایران کی کسی NGO کو، کسی آرگنائزیشن کو اگر اس شپ کی کمپنی کی طرف سے ڈونیشن دیا جاتا ہے تو اس NGO کو ڈونیشن دینے والی شپ کمپنی پر بھی امریکہ پابندی لگا دے گا۔ امریکہ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایران چالاکی کر سکتا ہے۔ ایران کہے گا کہ وہ کمپنی اگر ڈائریکٹ ایران کو پیمنٹ دے رہی ہے، ٹیکس دے رہی ہے، تو پتہ چل جائے گا، تو کسی NGO کو پیسہ دیتے ہوئے، چندہ دیتے ہوئے پایا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے اس پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ امریکہ یہاں تک گر چکا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کو اپنے ہی ملک میں لگاتار تنقید کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لگاتار آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ امریکی صدر اپنی مرضی سے امریکی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر صرف 60 دنوں تک ہی جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ دنوں تک وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا ہے، اور 60 دن کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ اب امریکی صدر سے کہا جا رہا ہے کہ اب جنگ جاری نہیں رکھ سکتے جب تک امریکی پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس نہ ہو جائے کہ امریکہ ایران کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اس ملک میں اپنی آرمی کو بھیج سکتا ہے، اور امریکی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں مل پا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کے ہاتھ بند چکے ہیں، وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، ایران پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نہیں، مجھے امریکی پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں ایران پر چاہوں تو حملہ کر سکتا ہوں۔ ادھر امریکی پارلیمنٹ میں آج زبردست لڑائی ہوئی، بحث ہوئی، اور امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوان پارلیمنٹ میں وہاں کے MPs نے سوال پوچھ دیا کہ آپ نے ایران پر حملہ کر کے کیا حاصل کر لیا، کیا اچیو کیا، کیوں امریکہ کو پھنسا دیا، امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، امریکہ کی اکنومی کا نقصان ہوا، پوری دنیا میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی ہو گئی ہے۔ اور وہاں کے وزیر جنگ جواب نہیں دے پا رہے تھے، ہکلانے لگے، کہنے لگے ہم نے امریکہ کو ایران کے دلدل میں نہیں پھنسایا ہے، ایران ایٹمی توانائی حاصل کر رہا تھا، ایٹمی بم بنا رہا تھا، ایٹم بم بنانے سے روکنا ایران کو ضروری تھا، اس لیے ہم نے ایران پر حملہ کیا۔ پارلیمنٹ میں سوال پوچھا گیا وزیر جنگ سے کہ امریکہ کا کتنا اسلحہ اس میں خرچ ہوا ہے، کتنا ہتھیار بچا ہے، کتنا نہیں بچا ہے، ہمارے ہتھیاروں کی سچویشن کیا ہے؟ تو وزیر جنگ نے کہا اس لڑائی میں اچھا خاصا ہمارا اسلحہ جا چکا ہے، ہمارے انٹرسپٹر جا چکے ہیں، ہمارے میزائل خرچ ہو چکے ہیں، اور دوبارہ ان اسلحوں کو، ان ہتھیاروں کو حاصل کرنے میں لمبا وقت لگے گا۔ کم وقت میں ان تمام میزائلوں کو، ان تمام ہتھیاروں کو دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گولہ بارود سے جو ہتھیار تیار ہوتا ہے اس کو ریپیئر کرنے میں، دوبارہ حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ امریکی کانگریس میں باضابطہ وزیر جنگ نے اعتراف کیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے آرمی چیف کی طرف سے، وزیر جنگ کی طرف سے، پوری وار کیبنٹ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی کہ آپشن کیا ہے، کیونکہ ایران نے کہہ رکھا ہے کہ ابنائے ہرمز کا نظام اب وہی طے کرے گا اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لیا جائے گا۔ دوسری طرف ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب یہ دونوں ایران کا واضح ایجنڈا ہے۔ امریکہ کیسے ایران پر پریشر بنا سکتا ہے اس
उसको झुकने पर मजबूर कर सकता है। तो जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें कुछ भी सोल्यूशन नज़र नहीं आया है, क्योंकि हर हाल में अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है और दुनिया के ज़्यादातर ममालिक नहीं चाहते कि अमेरिका दोबारा ईरान के साथ जंग लड़े। इसलिए टाइमलाइन पूरी हो जाने के बावजूद भी अमेरिका ने कोई फैसला नहीं किया है। उधर ईरान अमेरिका के हमलों को रोकने की पूरी तैयारी कर चुका है और ईरान का एजेंडा है कि अगर इस बार अमेरिका ने जंग शुरू की तो एक साथ इसराइल पर सबसे ख़तरनाक हमला होगा और इसराइल को ख़तरनाक नुकसान पहुंचाया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची लगातार मुख्तलिफ पड़ोसी देशों के सरबराहों से, वहाँ के वज़राए ख़ारजा से बातचीत कर रहे हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, पाकिस्तान, मिस्र और दूसरे कई देशों के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है और उनको अपडेट दिया है कि अमेरिका को ईरान ने सीज़ फायर के लिए ताज़ा प्रपोज़ल में क्या दिया है, क्या मुतालबा क्या है और क्या उम्मीद है। ईरान जंग जारी रखना चाहता है या सीज़ फायर चाहता है, ये अब्बास अराग़ची ने बातचीत की है इन देशों के सरबराहों से। ईरान और अमेरिका दोनों मुल्कों ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ही उनका सालिस है और पाकिस्तान उनकी बातों को, उनकी शर्तों को अमेरिका तक पहुंचा रहा है। अमेरिकी सदर ने एक ताज़ा बयान ये भी जारी किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत जारी है और फ़ोन पर फ़िलहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। एक और ख़बर सामने आई है अमेरिका से। दरअसल वाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ियों ने बातचीत करने के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने अपना ज़मीनी रास्ता ईरान के लिए ओपन कर दिया है। पाकिस्तान और ईरान की सरहदें आपस में मिलती है, तो जो ज़मीनी रास्ता है पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोल दिया है और पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को हर तरह की मदद पहुंच रही है। ईरान तक गाड़ियां जा रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं। अब ये सवाल पूछा गया अमरीकी सदर से कि क्या आपके इल्म में है पाकिस्तान ने ऐसा क्या, तो ट्रंप ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ मेरे इल्म में बात है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपना ज़मीनी रास्ता खोल दिया है। अब अमरीकी सहाफ़ी ने अगला सवाल ट्रंप से कर दिया कि क्या आप अमरीकी नहीं पाकिस्तानी हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है, मुज़ाकरात में वो सालिसी का रोल निभा रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अच्छे कामों को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इंडिया में अपोजिशन पार्टी लगातार मोदी सरकार पर तनकीद कर रही है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि अमरीकी सदर, अमरीकी इंतज़ामिया लगातार पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है, पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं, कोई एक्शन नहीं, और इंडिया के ख़िलाफ़ ही क्यों अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत को ही क्यों नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।